اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمارے جسم میں رکھی ہے، روح. اور حقیقت یہ انسان اس روح کے بغیر مکمل نہیں ہے. ایک آدمی مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے جسم کو چادر سے ڈھانپ دیا، لیکن ابھی سے ہی فکر ہو گئی اس کی وراثت تقسیم ہونے کی، اس کے اختیارات دوسرے کی طرف منتقل ہو گئے، اور اس کو نہلا دھلا کر اس قبر کے گڑھے میں دفنانے کی فکر لگ گئی. اب کسی کو اس کا ڈر نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ جسم تو موجود ہے نا، لیکن روح نہیں. تو پتہ چلا کہ انسان اصل میں روح کا نام ہے. انسانیت کی تکمیل روح سے ہوتی ہے اور روح کے تقاضوں سے ہوتی ہے. اور روح کے تقاضے کیا ہیں؟ جس طرح جسم کو بھوک پیاس لگتی ہے، بھوک اور پیاس ہے. جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسے راحت چاہیے. روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، روحانی تکلیف پہنچتی ہے، اسے راحت چاہیے. جسم کو سکون ملتا ہے ٹھنڈی ہوا سے، ایئر کنڈیشن کی ہوا سے، اسی طرح روح کو بھی سکون ملتا ہے ان چیزوں سے جو قرآن و حدیث پہ بتلائی گئی ہیں. جسم بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم میں خوشی آتی ہے، روح کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے. اور تو اور جسم مر جاتا ہے نا، جان نکل جاتی ہے، روح بھی مرتی ہے. انسان زندہ ہوتا ہے، روح مر جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کچھ تقاضے روح کے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب انسان وہ ہے جو روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے. روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر آ جائے اور اپنے دل پر محنت کوشش میں انسان لگ جائے. اس راستے کا نام، اس لائن کا نام تصوف ہے. اور ہماری یہ جو بیٹھکیں ہوتی ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، بہت ہی مختصر سی، وہ اسی بات کے لیے ہوتی ہیں اور اسی چیز کی تذکیر کے لیے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انسان خواہ وہ دنیا کی محنت میں ہو یا دین کی محنت میں، اس کو سمجھنا. ایک تو وہ انسان ہے جو خالص دنیا کی محنت میں، ایک وہ ہے جو دین کی محنت میں ہے. کوئی بھی انسان اس کو اس فکر سے اور اس محنت سے غافل نہیں ہونی چاہیے. جو ایک مستقل محنت ہے جس کو تصوف کی محنت کہتے ہیں، اپنی اصلاح کی محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے قلب پر جو ہے وہ اپنے قلب کی جو ہے وہ صفائی کی محنت کہتے ہیں، تزکیہ کی محنت کہتے ہیں، سلوک کی محنت کہتے ہیں. اس سے کسی انسان کو غافل ہونے چاہیے، خواہ وہ دنیا دار ہو یا دیندار. اور جب آدمی محنت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دل کی تو ایک مستقل دنیا ہے. جیسے یہ دنیا ہے نا ہماری، اس میں بازار ہے، اس میں کھانا پینا ہے، اس میں تفریح کے تقاضے ہیں، اس میں پڑھنا پڑھانا ہے. تو دل کی ایک مستقل دنیا ہے. ایک دنیا ہے انسان کی، انسان مطلق کی، یہ کافر ہے. اس کی دنیا تو قرآن نے یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی. یہ اس کی دنیا ہے. صرف اپنی لذت کو، خواہش کو جہاں سے ملے پورا، جیسے جانور ہوتا ہے، موقع ملتا ہے منہ مارتا ہے، پھر اسے سوٹے بھی لگتے ہیں، اس کی پٹائی بھی لگتی ہے، پھر دوبارہ وہیں جاتا. اپنی خواہش پوری کرنی ہے، کوئی سی بھی خواہش ہو جہاں سے ہو. یہ کافر ہے. اسے حلال کی فکر نہیں ہے، حرام کی فکر نہیں ہے، صرف لذت اور خواہش. تو ایک دنیا تو کافر کی ہے، عام انسان کی. دوسری دنیا کیا ہے؟ دنیا دار کی. یہ کافر نہیں ہے، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، لیکن دنیا اس کا مطمع نظر ہے. دنیا دار اس لیے کا معاشرے میں جو عام مزاج ہے وہ یہی ہے. نماز کی فکر نہیں ہے، معاملات کی فکر نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، تقوی کے اہتمام کی فکر نہیں ہے. جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ایک آدھ نماز بھی پڑھ لیں گے، موقع ملے گا. کبھی موقع ملے گا، زیادہ جذبہ ہوگا، حج عمرہ بھی کر لیں گے. ہوتا ہے نا سب. لیکن آگے کوئی فکر نہیں ہے. ایک ہی فکر ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری کرسی مجھے مل جائے، میرا سکہ جم جائے، میرا اقتدار چھا جائے. تو یہ کون سی دنیا ہے بھائی؟ یہ دوسری دنیا ہے، دنیا دار کی. تیسری دنیا ہے دیندار کی. یہ دیندار ہے. دیندار وہ ہے جو چاہے دنیا کا کام کرے لیکن ہر وقت اسے حلال کی اور حرام کی فکر ہے.
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فکر ہے، شریعت کے تقاضوں کی فکر ہے، وہ کبھی بھی نماز سے غافل نہیں ہوتا، حقوق سے غافل نہیں ہوتا، معاملات کی صفائی سے غافل نہیں ہوتا. یہ دیندار ہے. چاہے وہ دنیا کا کام کر رہا ہو، اس کی دنیا الگ ہے. یہ بظاہر دنیا میں ہے، دنیا کے کام کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے ہر موقع کی، تو یہ دیندار ہے. چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، چاہے وہ مزدور ہو، کوئی بھی آدمی ہو. اس کی دنیا کیا ہے؟ اس کی دنیا یہ ہے کہ ہر وقت یہ فکر کہ مجھ سے اللہ راضی ہو اور میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو اللہ کی ناراضگی ہو، اور ہر وقت یہ فکر کہ میری زندگی شریعت کے مطابق بنے. کام دنیا کے کر رہا ہے. ایک اور دنیا ہے اللہ والوں کی، یہ دیندار ہے نا. تیسری چوتھی قسم ہے اہل اللہ، اللہ والے جن کا مطمع نظر صرف آخرت ہے، اور اس دنیا میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب اس کا مطلب کچھ اور ہے، مطلب میں بعد میں سمجھاؤں گا کسی مجلس پہ. اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ صرف مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ اور جو ہاتھ میں تصویر رکھے وہی سب سے بڑا اللہ، یہ مطلب نہیں، لیکن میں بات سمجھا رہا ہوں. تو ایک چوتھی قسم ہے اللہ والوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے تعلق کو، اپنے تزکیہ کو، دل کی صفائی کو، روحانیت کے حصول کو زندگی کا مقصد بنایا. اب ان کے پاس دنیاوی جھمیلوں کی بھی فکر نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے نا، النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد. آدمی ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا. اور مشہور مقولہ ہے صاحب الفنین کذاب. جو آدمی دو فنوں میں کمال کا دعویٰ کرے، اگرچہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن بہرحال قاعدہ ہے، تو ایک وقت میں آدمی ایک کام کرے گا. اب یہ اللہ والے کیا ہیں؟ انہوں نے اللہ کے تعلق کو اپنا مقصد بنایا اور انہوں نے ساری محنت اس پر کی. جیسے میڈیکل سائنس ہے نا، آج محنت کر رہی ہیں ڈاکٹر انسان کے جسم کے ایک ایک پرزے پر. ہڈیوں کا الگ ڈاکٹر ہے، ہاتھوں کا الگ ہے، آنکھوں کا الگ ہے، دانت کا الگ ہے، ہر چیز کا الگ الگ، پٹھوں کا الگ ہے. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ساری محنت، ساری توانائی اس پر صرف کر دی کہ انسان کی روحانیت کی تکمیل کیسے ہو، اسے اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہو. خواہ وہ دنیا دار ہے، خواہ وہ دیندار ہے، کوئی بھی ہو، اس کو مفر نہیں ہے اس اللہ کے تعلق کی محنت کے حصول. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نقطے ہمارے جو اکابر، آخری نقطہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں، آنے کا وقت ہو گیا. آج شاید نظم میں کمزوری ہوئی ہے، ورنہ پہلے ہفتے کو سب ساتھی سمجھ لیں، یہاں بیٹھا کریں گے تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو ہمارے جو اکابر علماء دیوبند ہیں ان کا طغرہ امتیاز یہی تھا کہ جیسے وہ علم میں پختہ تھے، ان کے علم میں رسوخ تھا، گہرائی تھی، اور ان کے اندر شریعت پر استقلال اور استقامت تھا، اسی طرح وہ طریقت کے بھی امام تھے اور روحانیت بھی ان کو اعلیٰ درجے کی حاصل. شریعت اور طریقت کی جامعیت، اسی لیے کہا جاتا ہے دیوبندیت کس چیز کا نام ہے؟ دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی، یہ دیوبند ہے، یہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کس چیز کا نام ہے؟ فقہ الظاہر والباطن. فقہ الظاہر شریعت ہے اور فقہ الباطن کیا ہے؟ تصوف، جس کو طریقت کہتے ہیں. اب وہ فقہ الظاہر والباطن کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلی مجالس میں اس پر بات ہوگی. میری بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جو ساتھی یہاں ہوں کسی بھی حیثیت سے، چاہے وہ بظاہر ملازمت کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کسی اور شعبے میں معاون ہے، اس کا اس چیز سے ضرور تعلق ہو. ممارست تو ہے، ایک ہے رسوخ. رسوخ کے لیے تو مستقل اس لائن میں لگنا پڑتا ہے فارغ ہونے کے بعد. جیسا کہ محمد حضرت رحمہ اللہ کے ملفوظات میں اللہ والے کی صحبت میں کچھ وقت گزارا جائے، لیکن کم سے کم اس زمانے میں اس لائن سے ممارست تو ہو سکتی ہے. المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل علم ہیں، مقتدا ہیں، اور ان پر دین کے علم سیکھنے کی اہمیت واضح ہے. آپ پر واضح ہے نا، جبھی تو آپ تکمیل کر رہے ہیں 1 سال اور وہ چاہتے ہیں علوم ظاہرہ میں کمال،
ان کو اس چیز کی پوری اہمیت محسوس نہیں ہوتی. میں عمومی بات کر رہا ہوں، کسی کو خاص مخاطب کیے بغیر، عمومی، کہ وہ اس چیز کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ ہونی چاہیے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں اور کمزوریاں ہم علماء کے اندر بھی ہیں اور معاشرے کے اندر. تو اس چیز کی ضرورت ہر انسان کو ہے. اگر دنیا دار ہے جو دنیا کے کاموں میں اس کے بھی ہے، دیندار ہے جو حلال و حرام کی 100% فکر کرتا ہے اسے بھی ہے، اور جو اس کے آگے ہیں ان کو بھی اس کی فکر ہے. جو خالص علم دین میں انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، ہر وقت قال اللہ قال الرسول یا فقہ کی یا کسی اور چیز کی پڑھائی میں اور اس کی محنت میں مشغول ہیں، وہ بھی ہیں. اللہ کرے ہم سب کو اس کی اہمیت معلوم ہو اور ہمارے اندر یہ فکر ہو، اور ہم سب علم ظاہر تکمیل کے ساتھ روحانیت کی محنت کرنے والے بھی بنے اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے والے بنے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.